عزیز بھائیوں، ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیح میں نئی زندگی کو اپنانا۔ مسیح میں نئی زندگی کو اپنانا۔ بمطابق رومیو 9 باب کی 1 سے 3 آیات میں پولس رسول کچھ یوں فرماتے ہیں: میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ آمین۔ عزیزو، میں بھی اسی طرح اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنی برادری اور مسیحی کلیسیا کے لیے فکر مند ہوں، کیونکہ کلیسیا میں 90% لوگ ایسی پرانی مشقوں کی طرح ہیں جو کہ پرانی مے سے بھری پڑی ہیں، اور وہ لوگ نئی مے یعنی نئی تعلیم اور نئی طرز زندگی کو جو یسوع مسیح کی طرف سے ہے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی فکر آج میری وجہ کلام ہے۔ عزیز بھائیوں، آج ہم مقدس لوکا کی کتاب 5 باب کی 36 سے 38 آیات کے ایک طاقتور حوالے کی کھوج کرنے جا رہے ہیں، جہاں یسوع ہمیں پرانے اور نئے طریقوں کی مطابقت کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی پرانی زندگیوں کو پیچھے چھوڑنے اور اس کی پیش کردہ نئی زندگی کو گلے لگانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آئیے اس حوالے میں غوطہ لگانے سے پہلے ہم یسوع مسیح کی تمثیل، اس کے مقصد، اس تمثیل کے پیغام، ثقافتی اہمیت، یہودی روایات اور تفسیر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ بائبل کی اپنی ایک لینگویج ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں یسوع مسیح اپنی منسٹری میں اکثر تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یسوع مسیح اسرائیلیوں کے لیے دنیا میں آئے، وہ یہودی تھے اور ان کے تمام شاگرد بھی یہودی تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا تمثیلوں میں باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا۔ بمطابق متی 12 باب کی 10 سے 17 آیت میں یوں مرقوم ہے۔ میں مکمل حوالہ نہیں پڑھوں گا، چند آیات پڑھوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ آیت 10 اور 11 میں یوں مرقوم ہے: شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ آیت 13: میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ آیت 16: لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں، اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔
آئیں اب تمثیل کو پڑھتے ہیں۔ بامطابق لوکا 5 باب کی 36 سے 38 آیات میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے پرانی ہی اچھی ہے۔ عزیز بھائیو، یاد رہے اس تمثیل میں پرانی پوشاک، پرانی میں اور پرانی مشقیں، یہ تینوں پرانی تعلیم، پرانی روایات، پرانی سوچ، پرانے طریقوں کے مطابق زندگی، یعنی پرانی شریعت، پرانے عہد نامہ کو ظاہر کرتی ہیں، جبکہ نئی پوشاک، نئی میں اور نئی مشقیں، یہ تینوں یسوع کی پیش کردہ نئی تعلیم، نئی روایات، نئی سوچ، نئے طریقوں کے مطابق طرز زندگی، یعنی نئے عہد کی تعلیم کو ظاہر کرتی ہیں۔ یسوع کہتے ہیں، کوئی بھی نئے کپڑے سے پیوند نہیں پھاڑتا اور پرانے پر سلائی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نئے کپڑے کو پھاڑ دیتا ہے اور نئے کپڑے پرانے سے میل نہیں کھاتے۔ یسوع اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ جو نئی زندگی پیش کرتے ہیں، وہ سوچنے اور زندگی گزارنے کے پرانے طریقوں میں شامل نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، ہم اپنی پرانی زندگیوں کو یسوع کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ یسوع کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں ایک مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یسوع آگے کہتے ہیں، اور کوئی نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں ڈالتا۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو نئی میں پرانی مشکوں کو پھاڑ دے گی، جس سے میں ختم ہو جائے گی اور مشقیں برباد ہو جائیں گی۔ عزیزو، نئی میں، نئی زندگی اور یسوع کی تعلیمات کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ پرانی میں کی پرانی مشقیں سخت روایتی ڈھانچے کی علامت ہیں، جن میں نئی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اے بھائیو، روح کی نئی میں کو تھامنے کے لیے ہمیں نئی مشقیں، نئے دل، نئے دماغ اور نئی طرز زندگی کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اس حوالے کو روحانی تجدید اور لچک کی دعوت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں یسوع اپنے پیروکاروں کو پرانے طریقوں اور روایات سے چمٹے رہنے کی بجائے اس کے پیش کردہ نئی زندگی کو قبول کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس تمثیل سے یسوع زندگی گزارنے کا ایک نیا طریقہ متعارف کرواتے ہیں، جس کی خصوصیت آزادی کی شریعت، خوشی
اور خدا کے ساتھ ذاتی تعلق ہے۔ یسوع کے زمانہ میں یہودی لوگ فریسی روایات، توقعات اور پرانے طریقوں سے بہت زیادہ متاثر تھے، جبکہ یسوع کی تعلیمات اور اعمال کو ان کے لیے چیلنج کے طور پر دیکھا گیا، کیونکہ یسوع کی منسٹری خدا اور انسانیت کے درمیان ایک نئے عہد کا آغاز ہے جو کہ ایمان، فضل اور خدا کے ساتھ ذاتی تعلق پر مبنی ہے۔ یسوع فریسیوں اور صدوقیوں کی تنقید کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی خوشخبری روایتی طریقوں پر عمل کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ کچھ نیا لانے کے بارے میں ہے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو خدا کی بادشاہی کی نوعیت اور اس کی پیش کردہ نئی زندگی کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں اور انہیں اپنی منسٹری اور مشن کے لیے تیار کرتے ہیں۔ عزیزو، یاد رہے، اس سے پہلے دو طرح کی تعلیم جاری تھی، ایک موسیٰ کی تعلیم اور اس کے شاگرد جو کہ شرع کے عالم تھے، اور دوسری یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تعلیم اور اس کے شاگرد۔ یسوع مسیح نے ان سب کو پرانی پوشاک اور پرانی مشقیں جو کہ پرانی مے سے بھری تھیں سمجھ کر رد کیا، اور اپنی نئی تعلیم اور نئی زندگی کے لیے نئی مشقیں جو کہ پرانی تعلیم سے خالی تھیں ان کو چنا، تاکہ نئی مے یعنی نئی تعلیم سے بھرے۔ یاد رہے، یسوع مسیح کے تمام شاگردوں اور رسولوں میں سے کوئی بھی پڑھا لکھا یا شرع کا عالم نہ تھا، بلکہ مچھیرے اور ٹیکس لینے والے اور عام انسان تھے۔ نئی زندگی کو اپنانے کا مطلب۔ مسیح میں نئی زندگی کو قبول کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے اور پرانے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار رہنا، اور مسیح کی پیش کردہ نئی تعلیمات اور نقطہ نظر کو قبول کرنا، اپنے ذہنوں کو تبدیل کرنا اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے با اختیار ہونا جو خدا کی عزت و تمجید کرتی ہو۔ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگیوں میں ایسے کام ہیں جہاں ہم اپنے سوچنے یا زندگی گزارنے کے پرانے طریقوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایسی عادتیں ہیں جو ہم کو مسیح میں نئی زندگی کی معموری کا تجربہ کرنے سے روک رہی ہیں؟ آئیے پرانے کو چھوڑنے اور نئے کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ہم روح القدس کی طاقت سے تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ آئیں روح کی نئی مے کو قبول کریں اور اسے اپنی زندگیوں کو تشکیل دینے دیں۔ بمطابق عبرانیوں 6 باب کی 1 سے 3 آیات میں یوں مرقوم ہے، پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ آمین۔
बामुताबिक गलीतियों 4 बाब उसकी 9 आयत में यूं मरकूम है, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ़ और नकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो, जिनकी दोबारा ग़ुलामी करना चाहते हो। आमीन। बामुताबिक फिलिपियों 3 बाब की 7 से 8 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं, उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद यसु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ। अजीज़ भाइयों, ये हवाला जात हमारे अकीदे में जमूद का शिकार रहने की बजाय रूहानी तरक्की और पुख्तगी को हासिल करने के लिए याद दहानी का काम करते हैं। अब नतीजतन लूका 5 बाब की 36 से 38 आयत हमें मसीह में नई ज़िंदगी को कबूल करने के लिए बुलाता है। ये हमें पुराने तरीक़ों को पीछे छोड़ने, अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार करने और खुदा की ताकत पर भरोसा करने की काल है। आइए इस पुकार का जवाब दें और मसीह में नई ज़िंदगी की मामूरी का तजर्बा करें। खुदा हमें बरकत दे और हमेशा हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की ताकत दे जो उसकी इज़्ज़त व तमजीद करती हो। अब अज़ली बादशाह यानी गैर फ़ानी नादीदा वाहिद खुदा की इज़्ज़त व तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। अज़ीज़ भाइयों, अगर आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हैं या आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो कलीसिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नाज़रीन, मैं मुख्तार सजील भट्टी, खुदावंद यसु मसीह में आपका भाई। मैं कोई रेवरेंड, पास्टर या बाइबल टीचर नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह खुदा के कलाम का तालिब हूँ। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के नाम से खुदा के कलाम को फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर करता हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी करेक्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई अक्ले कुल नहीं हूँ। आपके कीमती वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए आज के पैगाम को एख्तिताम पजीर करते हैं। आइंदा मिलेंगे एक नए पैगाम के साथ। खुदा बाप हम सबको अपने कलाम के वसीला से रासबाज बनाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।